رب کائنات ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ فرمایا تحقیق رب کائنات نے مومنین کے اوپر احسان فرمایا، اذ بعث فیہم رسولا، کہ انہیں اپنا عظمتوں والا رسول عطا فرما دیا ہے۔ محبتوں کا اظہار آپ نے سبحان اللہ کی صورت میں کرنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ آپ محبت سے سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لفظ ارشاد فرمایا ہے من، اس کے اوپر کچھ کلام کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ، تحقیق اللہ نے مومنین کے اوپر احسان فرمایا۔ لفظ من کا معنی بھی احسان ہوتا ہے، اور عربی کے اندر لفظ احسان کے لیے احسان بھی بولا جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ لفظ احسان سے بھی احسان کا استعمال کیا جا سکتا ہے، لفظ من کا معنی بھی احسان ہے۔ ان دونوں کے حقیقی معنی کے اندر فرق ہے، اور فرق یہ ہے ایک احسان والا احسان ہے، ایک من والا احسان ہے۔ احسان والا احسان وہ ہوتا ہے جس کا بدلہ دیا جا سکتا ہو، من اس احسان کو کہتے ہیں کہ جس کا کائنات کے اندر کوئی بدلہ دینے والا موجود نہ ہو۔ تو رب کائنات نے لقد من اللہ فرما کر وہ احسان جتلایا ہے جس احسان کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا مومنو ذرا غور تو کرو، میں نے تمہیں کیا عطا کر دیا ہے؟ کائنات میں اپنا محبوب میں نے تمہیں عطا فرما دیا ہے، اپنا محبوب میں نے تمہیں دے دیا ہے۔ دنیا کے اس فانی دور کے اندر دنیا کے کسی عام بندے سے کسی کو محبت ہو جائے، کسی کو محبوب بنا لیا جائے، اس کے ساتھ کوئی خونی رشتہ نہ بھی ہو، تو لوگ وہ اپنا محبوب کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے محبوب کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا ہے، اپنے نور سے تخلیق فرمایا ہے۔ گویا رب کائنات ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے اے میرے بندو ذرا غور تو کرو، میں نے تمہیں کیا عطا کر دیا ہے۔ دنیا کا وہ محبوب جس سے ذاتی کوئی رشتہ نہیں ہوتا، لوگ وہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ میں نے تو اپنے محبوب کو اپنے ہی نور سے بنایا ہے، اپنا محبوب بنایا ہے، دنیا میں جلوہ گری کی ہے اور تمہیں عطا بھی فرما دیا ہے۔ یہ رب کائنات نے مومنین کے اوپر احسان فرمایا کہ مومنوں ذرا سوچو تو صحیح تمہیں کیا مل گیا ہے۔ تو جن کو ملا ہے پھر وہ اس احسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر خوشیاں نہ منائیں، خوشیوں کا اظہار نہ کریں۔ اسی لیے ہم رب کے محبوب کے تذکرے بھی کرتے ہیں، میلاد بھی مناتے ہیں، ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور شکر ادا کرتے ہوئے یہ نعرہ لگاتے ہیں فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ حضرات وقار، جن لوگوں کا کام اعتراض کرنا ہے وہ اعتراض ہی کرتے رہیں گے، اور ان کا کام ہی اعتراض کرنا ہے۔ یہ منافقین ہمیشہ مسلمانوں کے اندر موجود رہے ہیں، جو دین اسلام کے اوپر چھوٹی چھوٹی باتوں پر تنقید اٹھاتے ہوئے، اپنی عقل کے اٹکل پچو دوڑاتے ہوئے مسلمانوں کو راہ ہدایت سے برگشتہ کرنے کی کوشش اور جسارت یہ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں۔ آج بھی یہ ان منکروں، ان منافقوں کے جو شاگرد ہیں، جو اسٹوڈنٹ ہیں، وہ اسی طرح کے اعتراضات اٹھاتے ہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ مجھے ملا، جیلمی منافق کا اسٹوڈنٹ، اور کہتا ہے جی یہ میلاد مصطفیٰ پہ جو جلوس نکالتے ہو، کیا یہ صحابہ نے کیا تھا؟ کیا صحابہ کرام نے یہ جلوس منایا تھا؟ کیا اس انداز میں صحابہ نے جلسے کیے تھے جس طرح تم کرتے ہو؟
میں نے کہا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے حوالے سے مجھے روکنے والے ذرا یہ تو بتا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس انداز میں حضور کا ذکر نہیں کیا تو یہ بتاؤ دنیا کے کتنے کام ہیں جو اس انداز میں تم نہیں کر رہے جس انداز میں حضور کے صحابہ نے کیے ہیں، تو بتاؤ ان کے بارے میں کیا جواب دو گے؟ وہ کالج کا اسٹوڈنٹ خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا بتاؤ تم کالج میں پڑھنے کے لیے آئے ہو، کیا صحابہ کسی کالج میں پڑھنے کے لیے گئے تھے؟ کیا صحابہ نے بیگ اٹھائے تھے؟ کیا صحابہ اس انداز میں بلڈنگیں بنی ہوئی جہاں پڑھنے کے لیے روزانہ جاتے ہوں، صبح جاتے ہوں اور جا کر پڑھ کے مخصوص وقت میں واپس آ جاتے ہوں؟ کیا یہ انداز تھا؟ نہیں جی ایسا نہیں تھا۔ تو میں نے کہا جب نہیں تھا تو پھر اس کا مطلب ہے سب سے بڑا غلط کام تو تم کر رہے ہو۔ اب بتاؤ اس کا کیا جواب ہے؟ اس کے پاس تو کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے کہا میں تمہیں جواب دیتا ہوں۔ اس کی اصل یہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین سیکھنے کا اور علم سیکھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو صفہ کے چبوترے پر بٹھا کر علم سکھایا کرتے تھے، لہٰذا ہم اصل دیکھیں گے کہ صحابہ حضور سے علم حاصل کرتے تھے، حضور ان کو باقاعدہ علم سکھاتے تھے۔ وہ صفہ کا چبوترا تھا، کوئی چار دیواری نہیں تھی، کوئی چھت نہیں تھا، لیکن صحابہ وہاں پر بیٹھ کر علم حاصل کرتے تھے۔ تو آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق اگر کوئی بلڈنگ بنا لے، چار دیواری بنا لے، اوپر چھت لگا لے، اے سی لگا لے، پنکھے لگا لے، اور جدید دور کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر وہ تعلیم حاصل کرے تو بتاؤ یہ بدعت ہو سکتا ہے؟ خاموش ہو گیا، کہتا ہے نہیں نہیں یہ تو جائز ہے، یہ تو بدعت نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا یہی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے انداز میں حضور کا ذکر کرتے تھے، دور بدلتے رہے، انداز بدلتے رہے، تو ہم اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق حضور کا ذکر کرتے ہیں۔ اور پھر میں نے کہا کہ تمہیں جو ہے وہ صرف یہ گلیوں میں نکلنے کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یا صحابہ کے عمل کی خلاف ورزی نظر آتی ہے، تم جو کھاتے پیتے ہو آج کے دور کی جدید چیزیں، بتاؤ یہ حضور نے کھائی تھیں؟ یہ جو پیزوں کے آرڈر دیتے ہو، یہ گھروں میں بیٹھے ہوئے کال کرتے ہو، کیا صحابہ نے آرڈر دیا تھا؟ صحابہ نے پیزا کھایا تھا، برگر کھایا تھا؟ بتاؤ بھئی یہ چیزیں صحابہ نے کھائی تھیں؟ کہتا ہے جی نہیں صحابہ نے نہیں کھائی تھیں۔ میں نے کہا جائز ہوگی کہ ناجائز ہوگی؟ کہتا ہے جی جائز تو ہیں، ہم کھاتے ہیں۔ میں نے کہا پھر صحابہ کے بتاؤ نا بھئی صحابہ نے کھائے تھے یا نہیں، تم کیوں کھا رہے ہو؟ خاموش، جواب کوئی نہیں۔ میں نے کہا میں تمہیں جواب دیتا ہوں، یہ کھانا حلال ہے، جائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ڈش کا نام کیا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو استعمال کیا گیا ہے کھانے کے لیے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس سے بنی ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر جس سے بنایا گیا جو چیزیں اس کے اندر استعمال کی گئیں وہ ساری چیزیں حلال ہو تو پھر پیزا بھی حلال ہے، پھر یہ سب حلال ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کے اندر کوئی حرام کی آمیزش آ جائے تو حرام ہو جائے گا۔ اب بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہم مناتے ہیں تو میلاد کی محفل کبھی اٹینڈ کی ہے؟ کہتا ہے جی ہاں ابا جی کے ساتھ کبھی کبھی جایا کرتا تھا، اب تو دل جو ہے وہ نہیں مانتا نا، اب ابا جی کے ساتھ جاتا تھا۔ میں نے کہا جاتا تھا تو بتا اس میں کیا ہوتا تھا، کیسے محفل شروع ہوتی ہے؟ کہتا ہے جی تلاوت قرآن ہوتی ہے سب سے پہلے۔ میں نے کہا صحابہ تلاوت قرآن نہیں کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے صحابہ تلاوت قرآن؟ کیا تلاوت قرآن کرنا منع ہے؟ کہتا جی نہیں نہیں بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کہتا جی نعت خوانی ہوتی ہے۔ میں نے کہا صحابہ نعت پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ حسان بن ثابت تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کو نعت سنانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا ہے حسان پھر ایسے نعت نہیں سنانی، ادھر آ ذرا ممبر رسول پر بیٹھ کر مجھے میری نعت سنا۔ ممبر رسول پہ آگے بیٹھ، اور ممبر رسول پر بیٹھ کر حسان بن ثابت پڑھتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ میری آنکھ نے کوئی عیب جیسا سونا دیکھا ہی نہیں ہے، آپ جیسا سونا کوئی دیکھا نہیں ہے۔ پھر ذہن میں خیال آیا اے حسان ممکن ہے تو مکہ مکرمہ میں رہا ہو، تو مدینے میں رہا ہو، تو نے دنیا کی کون سی سیر کی ہے؟ اسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ حسان بن ثابت نے دنیا کی سیر نہیں کی، دنیا میں بڑے بڑے حسین لوگ ہیں تو کیا پتا کسی حسین کو دیکھا نہ ہو۔
لیکن موجود ہو، لیکن حسان بن ثابت نے اس کا منہ بھی بند کر دیا، فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسا حسین حسان بن ثابت کی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وجہ کیا ہے؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، یا رسول اللہ دیکھتا کیسے؟ کسی ماں نے آپ جیسا حسین کوئی جنا ہی نہیں ہے، کوئی پیدا ہی نہیں ہوا آپ جیسا حسین، یا رسول اللہ کیسے دیکھتا؟ اللہ اکبر۔ اس انداز میں حسان بن ثابت نعت سنا رہے ہیں، میرے آقا خوش ہوتے ہیں اور پھر چادر بھی عطا فرما دیتے ہیں، اپنی کالی کملی بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ آج حضور کے غلام حضور کی نعت سن کے اگر اس کی خدمت میں، نعت خان کی خدمت میں چند پیسے کوئی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں تو یہ بھی نبی کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ وہ نعت پڑھنے والا حسان بن ثابت کی سنت ادا کر رہا ہے اور اس کی خدمت کرنے والا نبی کی سنت ادا کر رہا ہے۔ بتاؤ بھی نعت پڑھنا کوئی غلط ہے؟ کہتا ہے جی نہیں بالکل ٹھیک ہے، نعت تو پڑھنی چاہیے۔ میں نے کہا اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی؟ کہتے ہیں جی بیان ہوتا ہے۔ میں نے کہا بیان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مولوی صاحب کیا بتاتے ہیں؟ کچھ تو سنا ہوگا، کبھی یاد ہوگا، ہاں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی حضور کے معجزات بتاتے ہیں، حضور کا ذکر کرتے ہیں۔ میں نے کہا بتاؤ صحابہ نے حضور کا ذکر کیا ہے کہ نہیں کیا؟ میں نے کہا صحابہ نے حضور کا ذکر کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، حضور کی شانیں، حضور کی ولادت کے تذکرے ایک دوسرے کو سنائے کہ نہیں؟ اب خاموش۔ میں نے کہا اگر نہیں کیے تو ہم تک پہنچے کیسے ہیں؟ ہم تک کیسے پہنچے ہیں؟ ہمیں بھی تو صحابہ نے بتایا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چاندنی رات کے اندر لیٹا ہوا دیکھا اور داری دار لباس حضور نے پہنا ہوا ہے، اور فرماتے ہیں کہ ادھر 14ویں گھات کا چاند چمک رہا تھا، ادھر آمینہ کا چاند چمک رہا تھا، اور دل کیا کہ ذرا تقابل تو کروں کہ ان میں سے حسین کون سا ہے، تو تقابل کر کے اس نتیجے پہ پہنچا کہ آمینہ کے لال جیسا حسین کائنات میں کوئی چاند رب نے پیدا ہی نہیں کیا۔ میں نے کہا بتاؤ کیا صحابہ نے تذکرے نہیں کیے؟ کہتا ہے جی بالکل۔ اب خاموش، کوئی جواب نہیں۔ میں نے کہا اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے جی سلام پڑھا جاتا ہے۔ میں نے کہا صحابہ نے درود و سلام نہیں پڑھا؟ ارے میرے نبی کی ذات تو وہ ہے کہ میرے آقا اگر جنگلوں سے گزر ہوتا تو شجر و حجر بھی میرے آقا پر درود و سلام پڑھا کرتے تھے، تو درود و سلام پڑھنا کیا ناجائز ہو گیا؟ کہتا ہے جی نہیں یہ تو ناجائز نہیں ہے۔ میں نے کہا اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے جی لنگر تقسیم کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا حلال بانٹا جاتا ہے حرام بانٹا جاتا ہے؟ کہتا ہے جی چاول کھلائے جاتے ہیں، بریانی کھلائی جاتی ہے۔ میں نے کہا کراچی بریانی والوں سے جا کر پیسوں کی خریدو تو حلال، مسجد سے اللہ کے نبی کے نام کی کھلا دی جائے تو حرام، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کہتا ہے جی نہیں وہ حرام تو نہیں حلال ہی ہے۔ میں نے کہا بتاؤ پھر تکلیف کس چیز سے ہے؟ وہ کس چیز سے منع کرتے ہو؟ حضور کا ذکر کہتے ہیں نہیں صحابہ نے جلوس نہیں نکالا تھا، باہر نہیں نکلے تھے۔ میں نے کہا مسجد میں بیٹھ کر حضور کا ذکر کرنا جائز اور گلی میں جا کر کرنا ناجائز؟ جی منطق بنائی ہوئی ہے، مسجد میں بیٹھ کر حضور کا ذکر کر سکتے ہیں، صحابہ نے باہر نکل کے نہیں کیا۔ میں نے کہا صحابہ بدر میں چلے گئے حضور کا ذکر کرنے کے لیے، ننگی تلواریں لے کر کافروں کو کہا ابو جان سیدھا ہو جا محمد مصطفیٰ آ گئے ہیں۔ صحابہ نے تو احد میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا ہے۔ آج تم بھی نکلو نا حضور کے نام پر، جب جہاد کی بات آتی ہے تو ٹانگیں تمہاری کامنا شروع ہو جاتی ہیں، اور حضور کا ذکر کرنے کی بات آ جائے تو تمہارے دل لرزنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ تمہارا ایمان کامل نہیں ہے، اندر منافقت ہے، تمہیں حضور کے ذکر سے چڑ ہوتی ہے۔ ذرا آ کر کسی محبت والے سے پوچھ، وہ بتائے گا کہ حضور کا ذکر کرنے سے ہمارا سینہ کتنا روشن ہوتا ہے۔ ہم تو حضور کا ذکر کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو بڑا لمبا پروگرام بنا دیا، بہت لمبا پروگرام ہمیں بتا دیا۔ ہم جو ہے وہ کب کریں گے؟ جامعہ مسجد رحمت اللہ عالمین کے اندر 8 اکتوبر کو ڈیٹ لی گئی، ہم تو 8 اکتوبر کو منائیں گے جی، ہم فلاں تاریخ کو منائیں گے، ہم 1 مہینہ منائیں گے، نہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، اور مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا، اور دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ ہم تو حشر تک ڈالیں گے حضور کی پیدائش کی دھوم، حضور کا میلاد حشر تک منائیں گے۔ تم روک سکتے ہو تو روکو، تمہارا کام ہے جلنا، تمہارا کام ہے سڑنا، تمہارا کام ہے منافقت کرنا۔ ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد تو وہ میلاد ہے، مسلمان تو مسلمان ہے، اگر کافر بھی حضور کے میلاد کی خوشی منائے رب اسے بھی جو ہے وہ نعمتیں عطا فرماتا ہے۔
ہاں نہیں یقین تو اٹھاؤ بخاری شریف پتہ چل جائے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا دشمن، جس کی مخالفت میں اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر پوری سورت نازل فرمائی، ابو لہب مر گیا۔ مرنے کے 1 سال بعد حضور کے چچا حضرت عباس نے خواب کے اندر دیکھا، اور خواب کے اندر اس سے پوچھا بتا بھائی ہاں کیا حال ہے؟ کہتا ہے یار بڑی تکلیف میں ہوں، بڑی تکلیف میں ہوں، بڑی پریشانی میں ہوں، بڑے عذاب میں ہوں۔ کہا کوئی راحت بھی ملتی ہے، کوئی سکون بھی ملتا ہے یا نہیں؟ کہتا ہے یار سکون تو ملتا ہے مگر صرف 1 دن ملتا ہے۔ کس دن ملتا ہے؟ کہتا ہے سموار والے دن مجھے سکون ملتا ہے۔ کیسے ملتا ہے؟ کہا میری انگلی سے شہد جیسا میٹھا پانی دیا جاتا ہے جس سے عذاب میں کمی محسوس ہوتی ہے، عذاب ختم نہیں ہوتا، کمی محسوس ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہتا ہے اس لیے کہ سموار والے دن اللہ کے نبی پیدا ہوئے تھے تو میں نے بھتیجے کی خوشی کے اندر لونڈی کو اس انگلی سے آزاد کر دیا تھا، لونڈی کو آزاد کر کے خوشی منائی تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے راحت عطا کرتا ہے، کچھ سکون قبر میں ملتا ہے۔ اب یہ جو منافق جہلمی ہے نا، اس کے سامنے کسی نے کہا جی یہ سنی جو ہیں وہ تو یہ حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جی خواب میں دیکھا اور کافر کے عذاب میں تخفیف ہو گئی، اس نے حضور کے میلاد کی خوشی منائی، وہ لونڈی کو آزاد کیا، تو اس لیے اچھا پرانے جو منافق ہیں نا وہ اعتراض کرتے تھے، کہتے جی خواب کی بات ہے، حدیث صحیح نہیں ہے، فلاں اس میں بندہ وہ ضعیف قرار دینے کے چکروں میں۔ اب یہ چونکہ نیا یہ تو نکلا یہاں سے ہے نا، پہلے استادوں سے پڑھتا تھا تو راہ ہدایت پر تھا، جب خود راہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے الگ تھلگ بیٹھا، کمرے میں بیٹھ کر کنڈی لگا کر پڑھنے کی کوشش کی تو رب نے ایسا گمراہ کیا، راہ راست سے بھٹک گیا۔ اب راہ راست سے بھٹکا ہوا اس کو پتا تھا، اس بات کا تو جواب علماء دیتے ہیں، حدیث کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، خواب کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، اس کا جواب تو علماء مدلل دیتے ہیں اس اہل سنت۔ کہتا ہے نہیں اصل میں ہم حدیث کی صحیح صحت پر میں کلام نہیں کرتا، حدیث صحیح ہے ضعیف ہے لوگوں نے اس بارے میں بات کی، لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ابو لہب نے 1 مرتبہ حضور کا میلاد منایا تھا، 1 مرتبہ ملایا تھا، ہر سال تو نہیں منایا تھا، ہر سال تو خوشی نہیں منائی، تو تم ہر سال جلوس نکالتے ہو، ہر سال نکل جاتے ہو۔ میں نے کہا ذرا غور سے حدیث پڑھو تو صحیح، ابو لہب کیا کہہ رہا ہے خواب کے عالم میں حضرت عباس کو؟ کہتا ہے کہ مجھے ہر سموار کو اللہ تعالیٰ راحت عطا فرماتا ہے۔ اس نے تو 1 مرتبہ خوشی منائی تھی، اللہ ہر سال نہیں ہر ہفتے میں اس کو اجر عطا فرما رہا ہے۔ اور ایک کافر اگر خوشی منائے، نبی سمجھ کر نہیں بھتیجا سمجھ کے خوشی منائے، اور کافر خوشی منائے اور خوش ہو کر اس نتیجے میں کہ جی میرے بھائی کے گھر میں بھتیجا پیدا ہوا ہے، بھتیجے کی خوشی میں لونڈی کو آزاد کر دے، لیکن حقیقت میں اسے پتہ ہی نہیں تھا، انجانے میں وہ رب کے محبوب کی آمد کی خوشی منا گیا ہے، پتہ ہی نہیں تھا، انجانے میں 1 مرتبہ اس نے عمل کر لیا تو اللہ اسے ہر ہفتے جو ثواب عطا فرما رہا ہے۔ تو جو بندہ مومن ہر روز نبی کا میلاد مناتا ہو، جو ہر روز حضور کے ذکر کرتا ہو، حضور کے تذکرے کرتا ہو، حضور کا جشن مناتا ہو، ہر سال حضور کا ذکر کرتا ہو، بتاؤ اللہ اسے کی ذرا و ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہم میلاد کا دن آتا ہے تو ہم خوشی سے ترانہ گاتے ہیں کہ عید نبوی کا زمانہ آ گیا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، آ گیا موسم سہانا آ گیا۔ مل کر پڑھ لیجئے عید نبوی کا زمانہ، اور ہر ستارے میں بڑی ہے روشنی، بڑی سے مراد زیادہ ہو گئی، ہر ستارے میں بڑی ہے روشنی، ہر کلی کو مسکرانا گیا، ہر کلی کو مسکرانا آ گیا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، آ گیا موسم سہانا۔ حضرات وقار، ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے والے، حضور کا ذکر کرنے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبتوں کا اظہار کرنے والے ہیں، لیکن منافقین جلتے تھے، جلتے ہیں اور جلتے رہیں گے۔
ہاں، اور ہم ان کو جلاتے تھے، جلاتے ہیں اور جلاتے، جس کو حضور کے ذکر سے تکلیف ہوتی ہے ہم اس کی تکلیف میں اضافہ کرتے رہیں گے اور قیامت تک انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اور اس لیے حضرات وقار، کوئی آرا تیرا ادھر ادھر سے کوئی جو ہے وہ منافق اٹھے، کوئی منافق جہلمی کی پیروی کرنے والا کوئی آ کر آپ کے سامنے کہے جی یہ صحابہ نے کیا تھا، وہ کیا تھا، آپ کو اگر جو ہے وہ برگشتہ کرنے کی کوشش کرے تو اسے کہو بتاؤ صحابہ نے کبھی منع کیا تھا حضور کا ذکر کرنے تھے؟ یہ بتاؤ۔ کہتے ہیں جی دلیل لے کے آؤ، دلیل لے کے آؤ۔ کسی عربی دان نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا کہ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا محتاج بدلیل صحیح بل محتاج بقلب صحیح، کہ میلاد مصطفیٰ منانے کے لیے صحیح دلیل کا ہونا لازم نہیں ہے، دل کا صحیح ہونا لازم ہے۔ اندر صحیح ہو تو پھر حضور کا ذکر کرنے میں تکلیف نہیں ہوتی، جس کے اندر کوئی تکلیف ہو اسے پھر مسئلہ ہوتا ہے۔ صحابہ نے یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، بتاؤ تم ساری زندگی صحابہ کے مطابق گزار رہے ہو، کون سا عمل ہے جو صحابہ کے مطابق کر رہے ہو؟ فضول جو ہے وہ اعتراض اٹھا کر ہمیں جو ہے وہ دین سے برگشتہ کرنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن حضرات وقار یہ نہ یہ کامیاب ہوئے تھے نہ ہو سکتے ہیں قیامت تک انشاءاللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے والے، حضور کا ذکر کرنے والے جس انداز میں ذکر کریں، جس انداز میں حضور کی محبت کا اظہار کریں، ہم کہتے ہیں یار تیرا دل نہیں کرتا گلیوں میں نکلنے کا، تو گھر میں بیٹھ کر درود پڑھ کے حضور کا میلاد منا لے، جس انداز میں منانا چاہتا ہے منا لے، لیکن منا تو صحیح۔ دور پرفتن کے اندر اگر مثال کے طور پر 12 ربیع الاول کو ہم جلوس نہ نکالیں، ہم نوجوانوں کو نہ اپنے ساتھ لے کر چلیں، بتاؤ 12 ربیع الاول کو چھٹی ہوتی ہے اسکولوں سے بھی، کالجوں سے بھی اور گورنمنٹ اداروں سے بھی، بتاؤ ہمارے نوجوان بیٹھ کے کیا کریں گے؟ اگر ان کو جلوس باہر نکال کے ہم حضور کے ذکر نعرے لگوانے اور درود و سلام پڑھنے کی طرف راغب نہ کریں تو کیا کریں گے؟ سارا دن ٹک ٹاک بیٹھ کے یوز کرتے رہیں گے، سارا دن گانے سنتے رہیں گے، سارا دن فضولیات کے اندر لگے ہوئے ہوں گے۔ جس نوجوان نے سارا دن بیٹھ کے گناہ کرنا تھا اس کو ہم اپنے ساتھ لے جا کر سارا دن درود و سلام پڑھا رہے ہیں، بتاؤ اس سے اچھا اور کام کون سا ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے حضرات وقار جو روکتا ہے آگے سے منہ بند کرنے کے لیے آپ کے پاس بھی کچھ دلائل ہونے چاہیے، اس لیے کچھ معروضات آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اب آخر میں آپ سے کچھ گزارشات کرنی ہیں۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ ہم مناتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ جب اس کے اندر کوئی خرافات ہم شامل کریں گے، کوئی ایسی چیز شامل کریں گے جو دین اسلام کے روح کے مطابق نہیں ہوگی، تو یقیناً مخالفین اعتراض بھی کریں گے، ان کو موقع بھی ملے گا، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی بتائے وہ اعتراض کرے نہ کرے۔ جو چیز از روئے شرع درست نہیں ہے تو ہم یہ انتظار نہیں کریں گے کہ کوئی اعتراض کرے تو پھر ہم اپنی عوام کو منع کریں، نہیں، ہم پہلے ہی منع کرتے ہیں اور ہر سال آپ کو پتہ ہے منع کرتے ہیں۔ پرانی ویڈیوز بھی ہماری یوٹیوب پہ موجود ہیں، ہر سال میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ میلاد مصطفیٰ منائیں لیکن حدود شریعت کے اندر رہتے ہوئے منائیں۔ میلاد مناتے ہوئے کسی کو تکلیف نہ ہو، آپ جنیاں لگائیں، آپ جو ہے وہ لائٹنگ کریں تو اس سے کسی پڑوسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ساری رات آپ گلی سجا رہے ہیں، گھر سجا رہے ہیں اور اونچی آواز میں آپ نے قریب ڈیک لگایا ہوا ہے، اب گلی محلے کے اندر بیمار بھی موجود ہیں، بچے بھی موجود ہیں جنہوں نے سونا ہے، اور تو میلاد کے نام پر ساری رات ان کو تکلیف دے گا، ساری رات اونچی آواز میں نعتیں لگا کے ان کی نیند خراب کرے گا، اور پھر ساری رات 12-1 بجے تک لائٹنگ ہوتی ہے، صبح اٹھ کے فجر بھی نہیں پڑھتے۔ یہ کون سا میلاد ہے؟ یہ میلاد کا پیغام نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے رسی پکڑ کے گلی میں رستہ بند کر دیتے ہیں، جو گزرا ہے جی گلی سجانی ہے جی پیسے دیو سانو، تھوڑے کو پیسے نہیں، کس آکے تو کہ فرض ہے جناب لائٹنگ کرنا؟ کوئی فرض نہیں ہے شریعت کے اندر لائٹنگ کرنا، ہاں یہ لازم نہیں ہے، کرو گے تو ٹھیک ہے، ثواب ہے، نبی کی خوشی منا رہے ہو آمد کی، لیکن اس کے لیے آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے، کسی کو آپ تکلیف میں مبتلا نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد پھر ہمارے ہاں خوشی منانے میں خرچے ٹھیک ٹھاک کیے جاتے ہیں، جو نوجوان کچھ تنظیمیں بنی ہوتی ہیں، لائٹنگ بھی کرتے ہیں، ماڈل بھی بنائے جاتے ہیں، پہاڑیاں وغیرہ بھی بنائی جاتی ہیں۔ 12 ربیع الاول کو سارا دن نوجوان نعرے لگا رہے ہیں، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا اللہم صلی علی محمد، درود و سلام سی صدائیں ہیں، سارا دن نبی کے ذکر میں گزرا ہے۔ رات کو وہی اپنی بہنوں کو پیچھے بٹھاتے ہیں، اپنی بیویوں کو پیچھے بٹھاتے ہیں، اپنے اہل خانہ کو گاڑیوں میں بٹھاتے ہیں اور پھر وہاں پر لے کر جاتے ہیں جہاں مردوں عورتوں کا اختلاط ہو رہا ہے۔ وہ جو پہاڑیاں بنی ہوئی ہیں، وہ جو لائٹنگ لگی ہوئی ہے، وہ جو ماڈل بنے ہوئے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ ماڈل بنانا، یہ لائٹنگ کرنا، یہ زیادہ سے زیادہ مستحب کا درجہ رکھتا ہے، اور پردہ کرنا یہ فرض ہے، ہاں یہ لازم ہے۔ وہ بھائی، وہ باپ، وہ بیٹا حیا کرے کہ جو اپنی خواتین کو ایسے مقام پر لے کر جاتا ہے، اور جو ایسی جگہ پر لائٹنگ کرنے والے، ماڈل بنانے والے ہیں، ان کو ثواب نہیں ملے گا، الٹا گناہ ملے گا۔ کیوں؟ انہوں نے ایسی جگہ پہ ماڈل بنایا جس کو دیکھنے کے لیے لوگوں نے نہیں آنا تھا وہاں پہ، اب لوگ آئے کیونکہ انہوں نے ماڈل بنایا۔
اور لوگ آئے, انہوں نے کوئی ایسا انتظام نہیں کیا کہ باپردہ لوگ آتے, اور ان کو دیکھنا بھی کوئی سجر و ثواب نہیں تھا. وہ تو انہوں نے بس ایک شوشہ بنایا, لوگوں نے کہا جی چلو ہم نے میلاد منانا ہے. تو خواتین تو دن میں گھر میں نہیں, تو رات کو کہا جی سانو بھی لے کے جاؤ, اساں لائٹاں ویکھنی ہیں. اب ان کو لے کے جا رہے ہیں آگے, مردوں عورتوں کا اختلاط ہو رہا ہے, شریعت کی حدوں کو توڑا جا رہا ہے. تو یہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے. جلوس میلاد کے اندر لنگر تقسیم کرنے والے آداب کا خیال نہیں رکھتے. وہ لنگر کو ایسے ایسے جو ہے وہ تقسیم کا ایسے بانٹ رہے ہوتے ہیں, ایسے پھینک رہے ہوتے ہیں. یہ کہاں جو ہے وہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ رزق کی آپ بے حرمتی کریں؟ پاؤں کے نیچے رزق آ رہا ہے, اور پھر جو جلوس کے اندر شامل ہونے والے ہیں وہ بھی بھگدڑ مچاتے ہیں, ایسے لالچی انداز میں کود پڑتے ہیں جیسے اس سے پہلے کبھی جوس ملا ہی نہیں. ایک جوس کا ڈبہ دینے والا آگے ہوا, مٹھائی دینے والا آگے آیا, یہ ایسے آگے جاتے ہیں جیسے لگتا ہے اس سے پہلے انہوں نے مٹھائی کھائی نہیں ہے. بیچارہ پتہ نہیں کہاں جنگل سے بھوکا اٹھ کے آیا ہے. تو خدا را یہ غیر شرعی حرکات بالکل نہ کریں. ہم میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں لیکن حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے, ان سے ہٹ کر کوئی عمل کرے گا تو ہرگز قابل قبول نہیں ہے. اس لیے کہ ہم میلاد مناتے ہیں تو ہم کہیں گے جی نہیں ٹھیک ہے جائز ہے, نہ 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 نہ, جو برائیاں شامل ہوں گی ان کو نکالنا بھی ضروری ہے, اور برائیوں کو نکالا جائے گا, ساری اچھائی کو ختم نہیں کیا جائے گا. یہ یاد رکھیں. یہ درباروں پہ جا کے چکر لگانے ہم منع کرتے ہیں, بالکل جائز نہیں ہے. ماتھے ٹیکنے بالکل جائز نہیں ہے. وہاں پہ جا کے غیر شرعی حرکات کرنی, مردوں عورتوں کا اختلاط ہونا, یہ بالکل جائز نہیں ہے. خواتین کو ایسی جگہ پر جہاں مردوں عورتوں کا اختلاط ہوتا ہو بالکل جانے دینے کی اجازت نہ دیں, ایسی دربار پر بالکل اجازت نہ دیں. اور پھر کیا کیا معاملات ہوتے ہیں وہ کہانیوں میں ممبر پہ بیٹھ کے سنا نہیں سکتا, جو سننے میں آتی ہیں, جو درباروں سے جو ہے وہ کہانیاں بنتی ہیں. تو اس لیے اس بات کا بھی خاص خیال رکھنا ہمارا فرض ہے, ہم پر لازم ہے. شریعت کی حدود و قیود کا خیال رکھیں. اگر ناک کے اوپر آ کر مکھی بیٹھے تو کیا کرو گے؟ مکھی کو اڑاؤ گے یا ناک کو کاٹو گے؟ مکھی کو اڑائیں گے نا, کہ ناک ہی کاٹ دو گے, نہ رہے گا بانس نہ رہے گی بانسری, نک ہی کاٹ دو. یعنی جو برائی ہے اس کو ختم کیا جائے گا. لہذا اگر حدود شرعی کے اندر رہتے ہوئے جو احکام دین ہم کرتے ہیں, اگر ان کے اندر کوئی غیر شرعی کام ایڈ ہوتا ہے آپ اس کو منع کریں, اس کو روکیں, اس کو باہر نکالیں, اس کو ختم کریں. نہ کہ یہ ان چیزوں کو جو ہے وہ موضوع بنا کے آپ کہیں جی نہیں سارا کام ہی غلط ہے, تو یہ کسی بھی طور پر شرعی طور پر درست نہیں ہے. لہذا ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ عمل کریں. اور 8 تاریخ انشاءاللہ العزیز 8 اکتوبر کو انشاءاللہ جامع مسجد حاضہ کے اندر محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی. لہذا تمام احباب سے گزارش ہے, جس طرح ہر سال گزشتہ سالوں کی طرح آپ درود و سلام کثرت سے پڑھتے ہیں, امید ہے کہ آپ ماشاءاللہ آپ نے پڑھنا شروع کر دیا ہوگا. کچھ دن پہلے محمود احمد میر صاحب سے یہ جلوس میلاد النبی کے سلسلہ میں ہم ہر مسجد میں میٹنگ کر رہے تھے. محمود احمد میر صاحب ہمارے ثناخان مصطفیٰ ہیں ماشاءاللہ, افسر نعت بھی پڑھتے ہیں. آخری بات عرض کرنے لگا ہوں, بات ختم کرتا ہوں. ان سے ملاقات ہوئی, میں نے کہا جی 8 تاریخ کو انشاءاللہ العزیز ہماری محفل پاک ہونی ہے, کہتے ہیں پھر درود پڑھنا شروع کر دئیے. میں نے کہا جناب آپ نے آنا بھی ہے لازمی. کہتے ہیں نہیں, پھر تسی پوچھ دے ہو بھائی کتنا درود پڑھ کے آئے ہو. تو کہتے ہیں, میں نے کہا جی صاحب یہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے پھر آپ نے, تو یہ حضور سے محبت کے لیے پڑھنا ہے, کوئی میرے اوپر کسی نے کوئی احسان نہیں کرنا. جو پڑھے گا اللہ ہی اس کو اجر و ثواب عطا فرمانے والا ہے. تو لہٰذا اپنے بچوں کو راغب کریں, تسبیح وغیرہ لے کے دیں, ان کو شوق پیدا کریں کہ محفل میلاد کے اندر اگر آئیں وہاں بھی شرکت کریں, اور گھر میں بیٹھ کر زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے ہر نماز کے بعد درود و سلام پڑھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حضور کے عشق محبت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.